آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک آسان مسئلہ سمجھایا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے، جوانوں کو معلوم ہے، بوڑھوں کو معلوم ہے۔ آسان مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس پوری عبارت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہ مسئلہ سمجھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو میزان کے ترازو کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہ تو میزان کا ترازو ہوگا، نہ اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک تو قرآن مجید کی آیت پیش فرمائی ہے اور ایک صحیح حدیث پیش فرمائی ہے۔ گویا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ میزان کا ترازو قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اب جب ایک مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنا محض عناد اور ضد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اس ترازو میں تولے جائیں گے اور بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، زبان سے جو بھی لفظ ادا کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ تمام افعال اور اقوال میزان کے ترازو میں تولے جائیں گے، یا تو بندے کے لیے سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ ثابت ہوں گے یا شقاوت اور بدبختی کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو الفاظ استعمال کیا ہیں کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو احادیث میں مختلف امور پائے جاتے ہیں کہ میزان کے ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی۔ چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میزان کے ترازو میں بندے تولے جائیں گے۔ جو نیک بندہ ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا، جو برا بندہ ہوگا اس کا وزن کم ہوگا یا بالکل وزن نہیں ہوگا۔ بندے تولے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قد کاٹ بالکل مختصر تھا لیکن علم کے پہاڑ تھے، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں۔ تو حضرات صحابہ کرام کبھی کبھار اپنی مجالس میں خوشطبی کے طور پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقت ساقیہ، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ اس کی پنڈلیاں پتلی پتلی ہیں؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لہما اثقل فی میزانہ یوم القیامت من احد، کہ یہ پتلی پتلی پنڈلیاں میزان کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ثابت ہوں گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بندے تولے جائیں گے، حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے۔ جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اعمال نامے تولے جائیں گے، نیکیوں کا اعمال نامہ الگ ہوگا
बुराइयों का आमाल नामा अलग होगा, तो नेकियों का आमाल नामा नेकियों के पलड़े में डाला जाएगा, बुराइयों का आमाल नामा बुराई के पलड़े में डाला जाएगा, आमाल नामे तोले जाएंगे। वो भी तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत से साबित है, हदीसुल बिताका मशहूर हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, फिर अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इसके आमाल का वज़न कर लो, फिर इसके आमाल नामे पेश किए जाएंगे, तो बुरे आमाल पर मुश्तमिल 99 दफ्तर होंगे, इतने बड़े बड़े रजिस्टर जितनी उस बंदे की नजर पहुंचती है, ताहद निगाह बड़े बड़े रजिस्टर होंगे। और दूसरी तरफ नेक आमाल पर मुश्तमिल कागज का छोटा सा टुकड़ा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तोलो, तो वो बंदा खुद कहेगा कि ऐ अल्लाह, तोलने की जरूरत ही नहीं है, नजर आ रहा है एक तरफ बुरे आमाल पर मुश्तमिल एक कम 100 बड़े बड़े रजिस्टर हैं, और नेक आमाल पर मुश्तमिल कागज का छोटा सा टुकड़ा है। वाज़ेह पता चलता है कि मेरी शकावत और बदबख्ती का वक्त आ चुका है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये अदल और इंसाफ का दरबार है, मैंने दुनिया वालों को बताना है कि इंसाफ कैसे कायम किया जाता है। चुनांचे तोले जाएंगे, एक पलड़े में एक कम 100 रजिस्टर डाले जाएंगे, दूसरे पलड़े में कागज का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाएगा। ये टुकड़ा उन तमाम रजिस्टरों पे भारी हो जाएगा, क्योंकि इस टुकड़े में लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुख्तसर सा कलमा है, लेकिन ये इतना वजन रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही तो फरमाया था कि मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलाम, आप इस कलमे को हल्का न समझें, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर तराजू के एक पलड़े में जमीन और आसमान और दरमियान में जो कुछ है सब कुछ डाल दिया जाए, दूसरे पलड़े में कागज का ये कलमा डाल दिया जाए, तो ये कलमा सब कुछ पर भारी हो जाएगा। इसमें तौहीद है, अल्लाह को तौहीद से मोहब्बत है। इस मुख्तसर से कलमे में बंदा पूरी दुनिया के बातिल माबूदों से बेजारी का इजहार करता है, एक अल्लाह की अबूदियत और बंदगी का इकरार करता है। मालूम होता है कि आमाल नामे तोले जाएंगे। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि आमाल के लिए जो असबाब इख्तियार किए हैं वो असबाब तोले जाएंगे। मसलन नमाज के लिए वुजू करते हैं, वुजू के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो पानी तोला जाएगा। मुजाहिद जिहाद के लिए घोड़ा रखता है तो घोड़ा और उसका पेशाब, उसकी नींद, उसका चारा, उसका पानी, सब कुछ मीजान के तराजू में डाला जाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने किमियाए सआदत में एक हदीस नकल की है, वो फरमाते हैं यूज़नो मिदादुल उलमाए यौमल क़ियामत बिदिमाइ शुहदाए फयज़िनो मिदादुल उलमा अला दिमाइ शुहदा, कि क़ियामत के दिन उलमा के कलम की सियाही शुहदा के खून के साथ तोली जाएगी, तो उलमा के कलम की सियाही शुहदा के खून से ज्यादा भारी साबित हो जाएगी। तो जो असबाब इख्तियार किए जाते हैं वो असबाब तोले जाएंगे। जबकि बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि अमाल तोले जाएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला कुन अंदाज में फरमाया व अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, बनी आदम के अमाल तोले जाएंगे। और ये जो हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हदीस पढ़ते जाओ और अमल करते जाओ, फिर वहां ये मसाइल पेश आते हैं कि मैंने मुख्तलिफ हदीसें आपके सामने पेश की हैं और मुख्तलिफ हदीसों से अलग अलग बातें साबित हो रही है। अब अगर किसी बंदे के पास कामिल मुकम्मल इल्म न हो तो वो तो परेशान हो जाएगा कि या अल्लाह इस हदीस में ये अल्फाज आए हैं, इस हदीस में ये अल्फाज आए हैं। मुमकिन है कि उसका तो अकीदा ही खराब हो जाए कि या अल्लाह ये कैसी दीन है, एक बात तो इसके अंदर है ही नहीं। खुद बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में अहादीस के दरमियान कई मरतबा तआरुज़ नजर आता है और अहले इल्म हजरात ही तो होते हैं जो उस तआरुज़ को दूर कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा इल्म न रखने के बावजूद कहता है कि बुखारी शरीफ पढ़ते जाओ और अमल करते जाओ, यकीनन वो गुमराही के
وادی میں پہنچ جائے گا، وہ راہ حق پہ ٹھہر نہیں سکتا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ ہماری وہ بچیاں جو بخاری شریف پڑھ چکی ہیں، یا جس ساتھی نے بخاری شریف کی آخری حدیث اور باب کی تلاوت کی ہے، یہ پڑھنے والے بچے اور پڑھنے والی بچیاں، یہ ان کو کتاب کے آخر میں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے 6 سال 8 سال مسلسل علم کے حصول میں صرف کر لیے، سماہی ششماہی سالانہ امتحان دیتے رہے، اچھے نمبروں سے پاس ہوتے رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ میزان کے ترازو میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ میزان کے ترازو میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ لہٰذا اب علم کے حصول کا سلسلہ تو آپ نے ایک مقام تک پہنچا دیا ہے، اب عمل کے لیے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ نجات علم پر موقوف نہیں ہے بلکہ عمل پر موقوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کے راستے پہ چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اب حدیث کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ علم کا راستہ اور ہے، جنت کا راستہ اور ہے۔ جو علم کے راستے پہ چلا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، یعنی علم کا راستہ اور ہے، جنت کا راستہ اور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علم کی وجہ سے جنت کے راستے پہ چلنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جنت کا راستہ عمل کا راستہ ہے۔ عمل کی بدولت قیامت کے دن لوگ نجات پائیں گے اور سعادت مند ثابت ہوں گے۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ، بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے اور اقوال تولے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میزان کے ترازو میں تولا جائے گا، اور یہ جو الفاظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یہ سارے کے سارے الفاظ محفوظ ہوتے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کیا کریں۔ مرد حضرات کو بھی چاہیے اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس حوالے سے محتاط رہیں، کیونکہ خواتین کی بڑی کمزوری ہوتی ہے زبان کے استعمال میں۔ زبان یا تو بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی یا پھر بندے کے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا هل نؤاخذ بما نتکلم به، اللہ کے نبی ہم جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں کیا ان پر ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھی منہ ڈالا جائے گا۔ زبان کا غلط استعمال بندے پر بدبختی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں ایک خاتون ہے، پوری رات عبادت کرتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، بہت نیک ہے، بس ایک غلطی ہے کہ وہ اپنی زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پوری رات نماز پڑھنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، لیکن زبان کے استعمال میں بے احتیاطی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہاں ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھتی، زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، لیکن زبان کے استعمال میں احتیاط کرتی ہے، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی،
کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ لہذا مرد حضرات کو چاہیے کہ زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، خاص طور پہ خواتین سے میری گزارش ہے، کیونکہ خواتین لعن طعن کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کی برائیاں بیان کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اب یقین کریں ساس اور بہو کے جب جھگڑے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو طعنے دینا شروع کر دیتی ہیں، ایسی چن چن کے الفاظ لاتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ ان کو کہاں سے القاء ہوتے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ پڑوسیوں کے گھر میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو یہ الفاظ سنتی ہیں اور یاد رکھتی ہیں کہ کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر اگر موقع محل نہ بنے تو خود ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہیں، ایسا کوئی ماحول بنائے تاکہ وہ الفاظ میں استعمال کریں۔ جی ہاں، یعنی عادت ان کی، خاوند کو آدھا گھنٹہ تقریر سناتی ہیں، آدھا گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے چپ رہنے دو، بولنے پر مجبور نہ کرو۔ چلو بولی تو ہے تو ٹھیک ہے، اب بولی ہے، جو کچھ کیا ہے خاوند نے برداشت کیا ہے، لیکن کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ آدھا گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کہ مجھے بولنے پر مجبور نہ کرو۔ کہتے ہیں خاوند بیچارے کا موڈ نہیں تھا لڑنے کا، اور بیوی نے عزم کیا تھا کہ آج میں نے لڑنا ہے، تو بیوی نے خاوند کے آتے ہی ایک دو باتیں کر لی، بیوی خاوند خاموش ہو گیا، خاوند نے کہا تھا میں نے آج نہیں لڑنا، عزم کیا، بیوی نے اگلی بات کر لی تو خاوند پھر خاموش ہو گیا، بیوی نے اگلی بات کر لی، خاوند بول ہی نہیں رہا تھا اور بیوی چاہ رہی تھی کوئی ماحول گرم ہو، تو آخر میں بیوی نے کہا کہ ہماری اس گھر کا سارا ماحول آپ کی گنگی بدمعاشی نے خراب کر دیا۔ یہ گنگی بدمعاشی ہے کہ آپ بولتے نہیں۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے، یہ خواتین کی کمزوری ہوتی ہے، یہ بولتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو فرمائی تھی کہ میں نے جہنم میں مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا خواتین نے پوچھا وَبِمَا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن طعن بہت کرتی ہو، دوسروں کو طعنے دینا، لعنت بھیجنا، مذاق اڑانا، یہ خواتین کا مشغلہ ہوتا ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کیا کرے، زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اعمال نامے میں محفوظ ہوتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتا مگر ایک فرشتہ انتظار میں ہوتا ہے، گھات میں ہوتا ہے، اور جو بندہ بولتا ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب اعمال نامے ہاتھ میں آئیں گے، مجرمین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ جی ہاں، ہم غلطی کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن کتاب کے اندر وہ ساری غلطیاں، سارے گناہ محفوظ رہیں گے۔ زبان کے استعمال میں خاص طور پہ جب ہم کسی کو طعنہ دیتے ہیں، کسی کو ایذا پہنچا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ہمارے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو اعضاء کی صحیح استعمال کی ضمانت، ایک یہ کہ دو رانوں کے درمیان شرمگاہ اور دو جبڑوں کے درمیان کی زبان، یہ صحیح استعمال کرنے کی ضمانت دے دے، میری طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، زبان کا استعمال بے احتیاطی سے نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی مشہور محدث گزرے ہیں، صحیح بخاری شریف میں جا بجا ان کا تذکرہ موجود ہے، اعلیٰ پائے کے صوفی بھی ہیں، صوفیاء کرام ان کو صوفی کے طور پہ پہچانتے ہیں، محدثین ان کو محدث کے طور پہ پہچانتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا
تو بڑا عالیشان مقام ملا ہوا ہے، مرتبہ ملا ہوا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جی ہاں، یہ مقام تو آپ کو ملنا چاہیے تھا، آپ نے اتنے ہزار شاگردوں کو حدیثیں پڑھائیں اور آپ نے ایسے علمی نکات بیان کیے اور ایسے آپ احادیث سے استنباطات کرتے تھے، علمی اشارات بیان کیا کرتے تھے، یہ مقام تو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا ذہبت الاشارات وطاحت النکات وَلَمْ يَنْفَعْنِي إِلَّا رُقَيْعَاتٍ رَكَعْتُهَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ۔ وہ ساری علمی اشارات ختم ہو گئے، علمی نکات میں سے کچھ بھی میرے فائدہ کا نہیں بنا، کچھ بھی میرے کام نہیں آیا۔ وَلَمْ يَنْفَعْنِي إِلَّا رُقَيْعَاتٍ، مجھے فائدہ نہیں پہنچایا مگر چند رکعتوں نے فائدہ پہنچایا۔ رَكَعْتُهَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، جو میں رات کے آخری پہر پڑھا کرتا، یہ چند رکعتیں تھیں جنہوں نے مجھے بچا لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال پر کمر بستہ ہوں، کیونکہ نیک اعمال یہی میزان کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین جو اپنے وقت میں علم کے آفتاب و مہتاب ہوا کرتے تھے، وہ نیک اعمال میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ آج تو بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نوم العلماء عبادت، علماء کا سونا بھی عبادت ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سوتے ہیں گویا کہ زیادہ عبادت کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ حالانکہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ علماء جن کا سونا عبادت ہے تو ان کا جاگنا کتنی عظیم عبادت ہوگی، ان کا جاگنا کس قدر عظیم عبادت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین کئی مرتبہ عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، مشہور تو ان کے بارے میں ہو چکا ہے، وہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن اس میدان کے شہسوار اور بھی بہت سارے تھے۔ چنانچہ محدثین کی دنیا میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ تعالی۔ تدوین حدیث میں ان کا نام نامی بھی آتا ہے۔ یہ ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں گورنر بھی تھے، وقت کے بڑے محدث بھی تھے اور شب زندہ دار بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کے اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر بن حزم کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میں نے 40 سالوں میں ایک بار بھی راتوں کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ابو بکر بن حزم کے بارے میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا تو میں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو میں پہلے سے ان کے دروازے پر موجود ہوتا تھا، تو جب وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل پڑتا تھا، راستے میں کچھ مسائل بھی پوچھ لیتا تھا، استاد کی رفاقت کا شرف بھی مجھے حاصل ہو جاتا تھا۔ روزانہ ایسا ہوتا تھا، فجر کی نماز سے پہلے میں استاد کے دروازے پہ پہنچ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے پتہ نہیں چلا اور میں کافی دیر پہلے دروازے پر پہنچ گیا، انتظار کرتا رہا کہ فجر کا وقت ہوگا تو استاد جی باہر تشریف لائیں گے، وہ تاخیر ہو گئی، مجھے میرے اوپر تھکاوٹ کا غلبہ تھا، پتہ نہیں چلا اور میں نے وہیں پہ استاد جی کے چوکھٹ پہ سر رکھا اور میں سو گیا۔ کافی دیر کے بعد استاد جی میرے وہ گھر سے نکلے اور مجھے جگایا نہیں اور سیدھا مسجد کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک باندی تھی، کالی باندی، بوڑھی باندی تھی، اس باندی نے مجھے اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے جگایا اور کہنے لگی کہ جو پڑھتے ہیں وہ تیری طرح سوتے نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں وہ تیری طرح سوتے نہیں ہے۔ میں نے تیری استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ کو گزشتہ 47 سال میں ایک بار بھی بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، کیونکہ یہی اعمال کام آنے والے ہیں۔ امام بخاری نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے۔ آگے فرمایا کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ،
امام مجاہد کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. امام مجاہد کا قول نقل فرمایا ہے. امام مجاہد یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ صحابی بھی نہیں تھے، یہ تابعی تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے. ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کا قول کیوں نقل فرمایا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اللہ کی بات ماننی چاہیے اور رسول اللہ کی بات ماننی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کا قول معتبر نہیں ہے. نہ کسی کی اتباع کرنی چاہیے، نہ کسی کی پیروی کرنی چاہیے. نہ صحابہ کی بات معتبر ہے، نہ تابعین کی بات معتبر ہے، نہ فقہاء کی بات معتبر ہے. ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا اصول یہ ہے صرف اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی. کسی کی بات دلیل کے طور پہ پیش نہیں کی جا سکتی. کسی کا نقطہ نظر یہ قابل تقلید نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا نہیں کیا. انہوں نے تو اپنی کتاب میں 1600 سے زیادہ مقامات پہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ذکر فرمائے ہیں، مفسرین کے اقوال ذکر فرمائے ہیں، محدثین کے اقوال ذکر فرمائے ہیں. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ بھی کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن شخصیات کی بات کو سننا چاہیے، ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1600 سے زیادہ مقامات پہ احادیث کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ، اللہ اور رسول کے اقوال کے علاوہ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال بھی ذکر فرمائے ہیں. تو جو بھائی بخاری شریف کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس نقطے پر بھی توجہ دیں کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور رسول کے علاوہ دوسرے حضرات کے اقوال اور فرامین کو پیش کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فرامین معتبر ہیں. اگر یہ فرامین غیر معتبر ہوتی، ناقابل استدلال ہوتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیوں پیش کرتے؟ بہرحال آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں. اچھا، جو اللہ کو پسند ہوں گے تو وہ کلمے تو بڑے مشکل ہوں گے، ان کا پڑھنا مشکل ہوگا، کیونکہ اللہ کا معیار جتنا، اللہ کی ذات جتنی بلند، اللہ کی پسند بھی اتنی ہی بلند ہوگی، تو ظاہری باتیں بھی مشکل کلمات ہوں گے، پڑھنا بڑا مشکل ہوگا. فرمایا نہیں، مشکل نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرنا بالکل آسان ہے. بڑا آدمی 80 سال 90 سال کا بندہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور 5 سال کے بچے کو اگر یاد کرایا جائے وہ بھی ادا کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، جب اتنے آسان کلمات ہیں تو پھر اس کا تو پھر اجر ہی کم ہوگا، چونکہ جب آسان ہو گئے تو اجر کم ہوگا. فرمایا نہیں، اجر زیادہ ہے. ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ثابت ہوں گے، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ثابت ہوں گے. یہ وہ الفاظ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ میزان کا ترازو ہوگا، اس میں بندوں کے اقوال تولے جائیں گے. دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کلمات تولے جائیں گے، یہ کلمات تولے جائیں گے. وہ کون سے دو کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے. یہ کلمات زبان پہ ادا کرنا آسان، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ثابت ہوں گے. اب میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں، میرا وقت بھی پورا ہونے والا ہے. تو بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
अपने इस मुद्दा पे इस्तिदलाल के लिए ये हदीस आखिर में क्यों जिक्र की, जबकि और बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिनसे अमाल के वजन के बारे में इस्तिदलाल किया जा सकता है। इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी किताब के आखिर में क्यों जिक्र किया? तो मेरे भाइयों, पहली बात तो यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस बात का एहतमाम किया है कि उनकी किताब किताबुल्लाह के साथ ज्यादा मुताबकत रखे, किताबुल्लाह के साथ ज्यादा मुनासबत हो। सही बुखारी शरीफ में दरमियान में जा बजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह जिक्र की है। तो वहां पे सवाल पूछा जाता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दरमियान में बिस्मिल्लाह क्यों लाते हैं, जबकि किताबों की शुरू में लोग बिस्मिल्लाह जिक्र करते हैं, दरमियान में तो बिस्मिल्लाह जिक्र नहीं करते। तो उसका जवाब दिया जाता है कि चूंकि कुरान मजीद के दरमियान में जा बजा बिस्मिल्लाह आई है, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की पैरवी करते हुए दरमियान में जा बजा बिस्मिल्लाह जिक्र की है, चूंकि वो कुरान मजीद की पैरवी का एहतमाम करते हैं। अब अगली बात सुने, कुरान मजीद की आखिरी सूरत नास है, जो मुसज्जा कलिमात पर मुश्तमिल है, हम वजन कलिमात पर मुश्तमिल है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवास अल खन्नास। देखिए, हम वजन कलिमात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के आखिर में जो हदीस जिक्र फरमाई है वो हम वजन कलिमात पर मुश्तमिल है। कलिमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, ताकि किताबुल्लाह के साथ मुनासबत हो। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब शुरू में कह दिया कि बंदों के अक़वाल तोले जाएंगे, जबान से निकले हुए अल्फाज तोले जाएंगे, तो बंदे के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि अक़वाल कैसे तोले जाएंगे? तो जवाब ये है कि जी हाँ, हजरात उलमाए किराम जबान से निकले हुए अल्फाज का भी वजन करते हैं, सरफी हजरात अपना वजन करते हैं, शुआरा हजरात अपना वजन करते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी हदीस जिक्र की है जो हम वजन कलिमात पर मुश्तमिल है, वजन सरफी नहीं, वजन शेअरी, हम वजन कलिमात पर मुश्तमिल है। समझाना मकसूद है कि अगर शुआरा अल्फाज का वजन कर सकते हैं तो अल्लाह ताला कलिमात का वजन कैसे नहीं कर सकता, इसलिए ये हदीस आखिर में लेके आए हैं। और तीसरी बात ये कि ये हदीस तस्बीह और तहमीद पर मुश्तमिल है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, तस्बीह और तहमीद पर मुश्तमिल है। और शरीयत का ये मिजाज है कि जब कोई बंदा अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो काम के इख्तिताम पर तस्बीह और तहमीद पढ़नी होती है। काम के इख्तिताम पर तस्बीह और तहमीद पर मुश्तमिल कलिमात पढ़ने होते हैं। तस्बीह और तहमीद पर मुश्तमिल कलिमात इसलिए पढ़ने होते हैं कि ऐ अल्लाह, मैंने इतनी बड़ी किताब लिखी है जो 8000 अहादीस पर मुश्तमिल है, मुमकिन है इसमें कोई कमी कोताही हो चुकी हो तो वो कमी कोताही मेरी है। सुबहानल्लाह, अल्लाह तमाम तर अयूब और खामियों से पाक है, ये खामी अल्लाह की नहीं है, ये मेरी है। और अगर इस किताब के अंदर आप लोगों को कोई खूबी नजर आई है, कोई कमाल नजर आया है, तो वो कमाल मेरा नहीं है बल्कि वो अल्लाह का है। कमाल अल्लाह का है, खामिया और अयूब से अल्लाह पाक है। और इसी का नाम बंदगी है कि बंदा खूबी अल्लाह की तरफ मंसूब करे, ऐब और खामी अपनी तरफ मंसूब करे, ऐब और खामी अपनी तरफ मंसूब करे, ये कमाल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने कहा था कि अपने रब का तारुफ कराओ, आपका रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। मेरा रब मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है, जब मैं बीमार हो जाता हूं तो वो मुझे शिफा देता है। खिलाता कौन है और पिलाता कौन है? बीमार कौन करता है? शिफा कौन देता है? चारों काम अल्लाह करता है ना। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंदाज देखें,
کہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ کھلانا، پلانا اور شفا دینا یہ کمال ہے۔ کمال کی نسبت اللہ کی طرف کر لی، اور بیماری عیب ہے، بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کمالات اللہ کی طرف منسوب، خامی اپنی طرف منسوب کیا کریں۔ طالب علم اچھے نمبر لے لیتا ہے، بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، پھر آپ کو پتا ہے میں نے تیاری کیسی کی تھی، میں نے فلاں ٹیوشن اکیڈمی میں پڑھا تھا، میں نے فلاں کالج میں پڑھا تھا، میں نے ایسی تیاری کر لی اس لیے میرے نمبر اچھے آئے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اور اگر وہی طالب علم فیل ہو جائے تو بھائی آپ تو فیل ہو گئے، کہ جیسے اللہ کی مرضی، فیل ہو گئے جیسے اللہ کی مرضی۔ اچھے نمبر آئے تو میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا، یہ نہیں۔ حضرات انبیاء کرام کا مزاج یہ ہے کہ خامی اپنی طرف منسوب، خوبی اللہ کی طرف منسوب۔ تو کتاب ہر کام کے اختتام پہ ہم تسبیح اور تحمید پڑھتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ اگر میرے کام میں کوئی خامی ہے تو اللہ تعالیٰ خامیوں سے منزہ ہے، اگر کوئی خوبی ہے تو یہ اللہ کا کمال ہے۔ حمد اور تعریف اللہ کو سجتی ہے۔ اس لیے جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مجلس کے اختتام پہ ایک مسنون دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یا نستغفرک و نتوب الیک۔ تو وہاں پہ ہم تسبیح اور تحمید پڑھتے ہیں مجلس کے اختتام پہ، گویا کہ کسی بھی مجلس کے اختتام پہ تسبیح و تحمید پڑھنی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اختتام پہ تسبیح اور تحمید پر مشتمل حدیث نقل فرمائی۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا کام مکمل، اگر کوئی خامی ہے تو وہ میری اپنی ہے، اللہ تعالیٰ خامیوں سے منزہ ہے۔ اگر کوئی خوبی ہے تو یہ اللہ کا کمال ہے، محامد اللہ کے ہیں، میرے اندر کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔